جیسے تگڑے مرد کے ساتھ سہاگرات بنا کر تمہارا یہ چھوٹا کمزور سا جسم چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ المیر شاہ اسے کوٹھے سے خرید کر لایا تھا جو بچپن کی منقوہہ تھی، اور اس بات سے انجان المیر شاہ کے وزنی جسم کو اپنے اوپر ہٹانے لگی۔ میں کسی مرد کو پاس نہیں آنے دیا، میں کنواری ہوں۔ وہ اپنے جسم کو المیر سے چھپانے لگی۔ المیر کے اندر آگ تھی، اس معصوم کی چیخیں دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ المیر نے شدت سے اس کی گہرائیوں میں المیر کمرے میں داخل ہوا۔ رنگین لائٹ اس کمرے میں جل رہی تھی۔ یہ اس کوٹھے کا ایسا کمرہ تھا جہاں پر کسی ایک شخص کو ہی آنے کی اجازت ہوتی تھی، اور یہاں پر ہمیشہ ہر نئے آنے والے مرد کو ایک کنواری لڑکی دی جاتی جسے وہ اپنی پیاس بجھاتا تھا، اور اس کی قیمت بھی لاکھوں میں ہوتی تھی۔ المیر کے چہرے پر دنیا جہاں کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، اور اس لڑکی کی پشت نظر آ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت سیاہ بالوں نے اس لڑکی کی کمر کو ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا۔ پتلی سی لڑکی اور اس کے گھنے بال، یہ دیکھ کر المیر شاہ کو ایک لمحہ لگا تھا اسے پہچاننے میں کہ سامنے کھڑی لڑکی کون ہے۔ وہ غصے میں اس کے پاس آیا اور ایک ہی لمحے میں اس کے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ حنین کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، اور اپنے سامنے المیر کو دیکھ کر پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ پیچھے ہونے لگی، لیکن المیر اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا ہوا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ کتنے مردوں کی اب تک راتیں گرم کر چکی ہو، اور یہاں پر رہتے ہوئے تمہیں ذرا سی شرم نہیں آئی؟ مانا کہ تم سب کو دھمکیاں دیتی تھی کہ تم گھر چھوڑ دو گی، لیکن گھر چھوڑ کے اس کوٹھے پر آ جاؤ گی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا شاہوں کی عزت کی، گھر کی عزت ہو یہاں پر کوٹھے پر ہوگی۔ میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ اب تک کتنے مردوں کی راتیں رنگین کر چکی ہو، کتنے مردوں کے بستر کی زینت بنی ہو۔ شاہ حویلی کی عزت ہوتے ہوئے تم یہاں کوٹھے پر ہو۔ یہ کہہ کر المیر نے زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا، اور اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ ہونٹ سے خون بہنے لگا، لیکن حنین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے روک سکتی، اسے جواب دیتی، کچھ کہہ پاتی۔ المیر پر اس وقت بالکل جنون سا سوار تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں مردوں کے بستر کی زینت بننے کا۔ 5 مردوں کے برابر ہوں، اور تمہیں ایسی تکلیف دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کو کنڈی لگانے لگا۔ اور اس کوٹھے پر تمہیں عزت کو گنوانے کا شوق ہے نا؟ پہلے بھی گنوا چکی ہوگی، تو کیوں نہ تمہیں اس کوٹھے کی زینت ہی بنا دوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو بے نام سا دوپٹہ تھا اسے اتار کر دور پھینک چکا تھا، اور اس کے چست پاجامے میں لباس میں اس کا جسم بالکل واضح ہونے لگ گیا تھا۔ آج تک شاہ حویلی کی لڑکیوں میں سے کسی نے بھی ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے جیسے اس وقت اس کے سامنے کھڑی حنین شاہ کے وجود پر وہ دیکھ رہا تھا۔ اور اگلے ہی لمحے وہ مزید اس کے پاس آیا اور اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ بتاؤ کون کون تمہارے پاس آیا ہے اور کیسے کیسے تمہیں استعمال کیا ہے؟ حنین سے جیسے وہ سوال پوچھ رہا تھا۔ حنین تو شرم سے نگاہیں جھکا چکی تھی۔ کس چیز کی شرم آ رہی ہے بتاؤ مجھے؟ تم تو بغیر لباس کے مردوں کے بستروں پر ہوتی ہو نا، تو اب کیوں شرم سے نگاہیں جھکا رہی ہو؟ یہ کہہ کر وہ پیچھے کی طرف بیڈ کی طرف دھکا دے چکا تھا۔ المیر پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، میرا یہاں پر دم گھٹ رہا ہے۔ حنین نے روتے ہوئے کہا، کیوں یہاں پر دم گھٹ رہا ہے؟ پچھلے 1 مہینے سے تم اسی جگہ پر ہو، اور 1 مہینے سے یہاں مردوں کی راتیں رنگین کر رہی ہو۔ اس وقت تمہارا دم نہیں گھٹ رہا تھا؟ حنین نے منت سماجت والے لہجے میں سے المیر کی جانب دیکھا تھا، وہ جو اسے طنز کے نشتر چلا رہا تھا۔ اب مجھے دیکھا تو تمہارے ڈرامے شروع ہو گئے؟ تمہارا دم گھٹ رہا ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کے لبوں پر جھکا تو اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ چیخنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی آواز تو حلق میں ہی اٹک چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پا رہی تھی، اور اس کے اوپر جھکا اپنی پوری شدت اس پر نچھاور کرنے لگا۔ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی، اور مسلسل اسے اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ حنین اس کی آنکھوں میں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ
جیسے ابھی ابل کر باہر آ جائیں گی۔ المیر چھوڑے مجھے، میں مر جاؤں گی، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ المیر جیسے ہی اسے دور ہوا تو اس کے ہونٹ یوں تھے جیسے ابھی خون بہہ جائے گا۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی اور اس کی آنکھوں میں سے پانی بہنے لگا تھا۔ حنین، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت میرے اندر کتنی آگ لگی ہوئی ہے۔ جی چاہ رہا ہے کہ تمہاری بوٹیاں نوچ کر رکھ دوں، تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں۔ المیر، المیر، میرا کوئی قصور نہیں، مجھے نہیں معلوم میں یہاں پر کیسے پہنچی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، اچھا، خود اپنی مرضی سے اس گھر سے نکل گئی تھی، تمہیں نہیں معلوم کہ تم یہاں پر کیسے پہنچی؟ کیمرے میں ساری ریکارڈنگ موجود تھی اور تم کہتی ہو کہ میں نہیں جانتی کہ وہ کون شخص تھا جس کے ساتھ تم نے شاہ حویلی کی دہلیز پار کی تھی۔ بتاؤ، بتاؤ مجھے۔ یہ کہہ کر المیر نے ایک دفعہ پھر اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا تو اس کے چہرے پر المیر کے تھپڑ کا نشان بن گیا۔ چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ المیر، نہیں، پلیز ایسا مت کریں، اسی سکتے وہ بولے، اچھا، اچھا، جو کرنا ہے کر لیجئے، لیکن پلیز مجھے یہاں سے لے جائیے، میں مر جاؤں گی یہاں پہ۔ کیوں مر جاؤ گی تم؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں یہاں سے تمہیں کوٹھے سے لے جا کر شاہ حویلی کی عزت بنایا جائے گا؟ تمہیں ویسا ہی مقام ملے گا، ویسا ہی مرتبہ ملے گا جیسے پہلے ملتا تھا۔ نہیں میری جان، تمہیں تو اب تمہارا باپ بھی قبول نہیں کرے گا۔ تمہاری ماں بھی تم پر تھوکے گی اور دادا جان نے تو مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ جہاں پر وہ ملتی ہے اسے وہیں پر مار کر اس کی بوٹیاں بنا کر اسے دفن کر کے آ جانا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں واپس حویلی لے کے جاؤں گا؟ اس کی باتیں سن کر حنین سکتے کی حالت میں وہیں پر بیٹھ گئی۔ ڈرامہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، اب مجھے حقیقت بتاؤ کہ اب تک کتنے مردوں کے پاس جا چکی ہو اور تم صاف صاف بتاؤ۔ وہ غصے سے چلاتا ہوا پوچھنے لگا، نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ سسکتے ہوئے پیچھے ہوئے جا رہی تھی۔ اور اچھا، اس کمرے میں پھر پہلی دفعہ تمہیں کس مرد نے، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، حنین چلائی، بس کر دیں، مجھے یہاں سے لے کر جائیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ وہ ہچک کے ساتھ روتے ہوئے بولی، میں تو اس کوٹھے پہ آیا ہوں، تمہاری میں بھی باہر قیمت ادا کر کے آیا ہوں، تو کیوں نہ میں بھی تمہارے ساتھ اپنی رات رنگین کر لوں۔ آ جاؤ، قیمت چکا کر آیا ہوں۔ نہیں، آپ ایسے نہیں کر سکتے، المیر، یہ غلط ہے، پلیز، اب میں آپ کے گھر کی عزت ہوں نا، اب آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ المیر کو بہت ہی محبت سے سمجھا رہی تھی، جیسے اس سے محبت کے سمجھانے پر وہ مزید بھڑک اٹھا اور اب کی بار وہ اس کے اوپر جھکا تو المیر کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر اس کے سینے کے ساتھ چپک گئی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑا ہوا مرد اپنی پوری قوت کے ساتھ اسے خود سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نے اتنے زور سے المیر کو جکڑا ہوا تھا جیسے اس سے دور جائے گی تو اس کی جان نکل جائے گی۔ المیر، پلیز، مجھے یہاں سے کہیں دور لے جائیں، پلیز المیر، مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، کیوں لے جاؤں تمہیں یہاں سے دور؟ خود اپنی مرضی سے تم یہاں پر آئی ہو، میں نے بولا تھا نا کہ تمہاری باہر قیمت ادا کر کے آیا ہوں، تو پہلے تمہارے وجود سے اپنی قیمت پوری کروں گا، پھر اس کے بعد وہ اسے بیڈ پر اوپر دھکا دے کر اس کے اوپر جست لگا چکا تھا اور اس کے لباس کو کھینچا جو سائڈ سے پھٹ چکا تھا اور اب اس کے اوپر جھکتا چلا جا رہا تھا اور اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ المیر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ہوس پائی جاتی تھی، وہ تو صرف اپنے آپ پر کنٹرول کرنا اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اس وقت وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہا تھا کیونکہ اسے جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کی ہی ہے یا کسی اور کی ہو چکی ہے۔ پلیز، اس کا سانس بند ہونے لگ گیا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی مر جائے گی اور اس کی آنکھیں ایک جگہ پر ٹک سی گئی تھی، ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ المیر فوراً سے اوپر سے اٹھا اور اس کی جانب متوجہ ہوا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر اسے بالکل برف کی مانند ہو چکے تھے۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کے چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑ گئی تھی۔ المیر پریشان ہو چکا تھا ایک دم سے، نہ جانے اس کی دل کی دھڑکنیں رکنے لگی تھی۔ فوراً اسے اٹھایا اور اس کے گرد اپنے کندھوں سے شال اتار کر لپیٹ دی۔ مکمل طور پر اسے ڈھانپنے کے بعد اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا اسے کمرے سے باہر لے گیا۔
کسی میں ہمت نہیں تھی المیر شاہ کو روکنے کی، اور وہ کوٹھے سے باہر اپنی اس محبوبہ کو لڑکی کو لے کر جا رہا تھا اور لا کر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ بار بار اس کی معصوم چہرے پر اپنی نگاہیں جا رہی تھی اور کبھی اس کی گردن کو دیکھتا تو کبھی اس کے چہرے پر، جیسے کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہا تھا، کہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا، جیسے ابھی درد سے پھٹ جائے گا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہسپتال گاڑی شاہ حویلی کے سامنے رکی تھی اور وہ اپنی باہوں میں اسے بھرتے ہوئے شاہ حویلی میں داخل ہوا تو وہ سب سے پہلے اسے اپنے کمرے کی جانب دادا جان کے سامنے آ گئے۔ اسے میں کہنے لگا کہ تم اس لڑکی کو کہاں سے لے کر آ رہے ہو، جبکہ انہیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ وہ کسی کوٹھے پر ہے، کہ حنین مل چکی ہے، لیکن جس جگہ سے ملی ہے وہ ناقابل قبول جگہ ہے۔ وہاں سے ملنے کے بعد کبھی اسے حویلی والے قبول نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا دادا جان، اس بارے میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے اسے کمرے میں لے جانے دیں۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کی بات سن کر دادا جان کہنے لگے، یہ اس حویلی میں اس سے آگے نہیں جائے گی۔ اگر تم نے یہاں سے آگے لے جانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حنین کے بابا جان بھی آ چکے تھے۔ ہاشم صاحب کہنے لگے، اس لڑکی کو تم اس گھر میں کیوں لے کے آئے ہو؟ میری بیٹی میرے لیے مر چکی ہے، یہ میری حنین نہیں ہو سکتی۔ اس کے چہرے پر لگا ہوا میک اپ، گہری لپسٹک کا کاجل، ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اسے کہاں سے لے کر آیا ہے۔ لیکن وہ سب کی باتوں کو اگنور کرتا ہوا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے لا کر اسے پھینکنے والے انداز پر بیڈ پر پٹکا تھا اور اس کا سر ایک طرف لڑک چکا تھا۔ وہ واپس باہر آیا اور کہنے لگا، بس کر دو، خدا کے لیے مانا کہ وہ خود اپنی مرضی سے اس گھر سے گئی تھی اور وہاں پر پہنچی تھی، لیکن اسے ایک موقع دینا چاہیے ہمیں صفائی کا۔ وہ اس گھر کی عزت ہے اور میں یوں ہی اسے باہر پھینک کر آ جاؤں، اگر اسے کاٹ کے کتوں کو بھی ڈال دوں گا تب بھی تو بدنامی ہوگی، اور اگر لے کر آیا ہوں اور سارے گاؤں میں یہ بات پھیل جائے گی کہ اسے کہاں سے لے کر اٹھا کر لائے ہو، کوٹھے سے لے کر آیا ہوں، بدنامی تو تب بھی ہوگی، بدنامی ہر جگہ سے ہماری ہی ہوگی۔ لیکن خدا کے لیے ایک دفعہ آپ لوگ خاموش ہو جاؤ، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس دفعہ کہ یہ ساری بات گاؤں میں پھیل چکی ہے کہ حنین شاہ حویلی کی اکلوتی بیٹی ایک کوٹھے سے ملی ہے جو پچھلے 1 مہینے سے غائب تھی۔ فارس کہنے لگا، دیکھیے بھائی، آپ حنین کو ابھی کے ابھی گولیوں سے بھون ڈالیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس جگہ سے آئی ہے۔ میں کبھی بھی نہیں برداشت کر سکتا کہ وہ لڑکی اس گھر میں رہے۔ المیر سب کی باتیں سن کر پاگل ہو چکا تھا، اور وہ چھوڑ دلاور بھی آگے یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس گھر میں رہے۔ چھوٹا دلاور بھی آگے آ چکا تھا اور کہنے لگا، ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی، ہم اس لڑکی کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا بھائی بھی سامنے آ چکا تھا، دلاور حنین کا بھائی، جبکہ فارس المیر کا بھائی تھا، اور وہ دونوں ہی تپے ہوئے تھے۔ ہمیں گاؤں والوں کو منہ بھی دکھانا ہے اور ہم یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے گھر کی عزت ایک کوٹھے سے ملی ہے اور ہم نے اسے اس پاس رکھا ہوا ہے۔ وہ دونوں بہت زیادہ جذباتی تھے۔ خدا کے لیے تم لوگ تو خاموش ہو جاؤ، خبردار تم لوگوں نے کوئی بکواس کی تو۔ وہ غصے میں بولا، لیکن دادا جان آگے آ چکے تھے۔ دیکھو المیر بچے، تم سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ دادا جان خدا کے لیے ایک دفعہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ نہ جانے کیوں المیر کے دل میں کچھ ہونے لگ جاتا تھا۔ سبھی مرد اسے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں تھے کیونکہ اس وقت بات ان کی عزت پر آ چکی تھی، لیکن المیر کے اندر ابھی بھی کچھ ایسا باقی تھا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ المیر سے اسے کیوں نہیں نکال رہا، اس گھر سے کیوں نہیں اسے مار رہا، کیوں نہیں کوئی قدم اٹھا رہا۔ سبھی اس بات سے واقف تھے، لیکن اس کے باوجود المیر کو مجبور کر رہے تھے۔ المیر سب سے دور چھت پر پڑی ہوئی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور اس نے سگریٹ سلگا لی۔ وہ کبھی نارمل روٹین میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن جب بہت زیادہ تکلیف اور اذیت نہیں ہوتا تھا تب وہ سگریٹ پیتا تھا، اور آج وہ یوں ہی سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ کیوں حنین، تم تو ایک معصوم سی لڑکی تھی، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ کون تھا جس کے ساتھ تم اس گھر سے نکلی؟ حنین، میں تو تمہارا سامنا بھی نہیں کر پا رہا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ اس وقت سبھی حنین کے خلاف تھے، یہاں تک کہ اس کے ماما اور اس کی چچی جان بھی
حنین کو اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ چھت پر بیٹھا رہا اور ایک دفعہ پھر اس کے وجود میں آگ لگنے لگی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ دوبارہ کمرے میں جائے گا تو اس معصوم کو بخشے گا نہیں۔ نہ جانے پہلے وہ کتنی اذیت اور تکلیف برداشت کر کے آئی تھی۔ تقریباً رات کے 3 بجے وہ جب چھت سے نیچے آیا تو آسیہ بیگم ابھی تک لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ غصے میں کہنے لگی کہ تمہیں نیچے آنے کا ٹائم مل گیا ہے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور تم نہ جانے کیا کر رہے تھے اوپر بیٹھ کر۔ تم نے اس لڑکی کو کس حق کے ساتھ اپنے کمرے میں رکھا ہوا ہے جب سارے گھر کے مرد اس کو گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں دے رہے، اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں؟ اس کی ماں اس کی جانب اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھی اور اس کے باپ نے صاف بھی انکار کر دیا تھا۔ اسے کہہ کر کہیں مار کر پھینک دو، اور اس کی باوجود تم کیوں اسے اپنے کمرے میں رکھا ہوا ہے؟ آسیہ بیگم اسے ایک بھی صفائی کا موقع نہیں دے رہی تھی اور اس نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ آسیہ بیگم غصے سے چلاتے ہوئے بولی، اور رات کے اس پہر آسیہ بیگم کی گریدار آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ ماما، آہستہ بات کریں۔ وہ بھی آہستگی سے بولا، تم آگے سے میرے سامنے زبان چلاؤ گے؟ تم شاید بھول رہے ہو کہ میں تمہاری ماں ہوں اور ہمارے اصولوں کے مطابق تم یہاں خلاف ہے ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا۔ وہ اسے غصے میں چلاتے ہوئے بولی، مما، میں بہت ہی آرام سے آپ سے بات کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ لڑکی میرے کمرے میں ہی رہے گی کیونکہ وہ میری بیوی ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ بچپن کی میری منکوہا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں وہ سب میرے پہ چھوڑ دیں۔ ماں باپ سے زیادہ شوہر کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ وہ میرے پاس ہے، آپ لوگوں کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اسے ماروں، ذلیل کروں، اذیت دوں، تکلیف دوں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے پھینک دوں، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کے سامنے بہت ہی آرام سے بات کر رہا تھا۔ میری بیوی ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر آڑی ترچھی سو رہی تھی۔ ابھی بھی اس کے وجود پر کوئی کمبل نہیں تھا، کوئی شال نہیں تھی اور اسی چست لباس میں وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور ایسے لگ رہا تھا نہ جانے کتنی ہی راتیں وہ جاگی سوئی نہ ہو۔ المیر کے پاس آیا، نہ جانے وہ کیا کرنا چاہتا تھا اور کیا نہیں، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کے وجود کو بس دیکھے جا رہا تھا اور اس کی نگاہیں حنین کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ وہ جا کر صوفے پر لیٹ گیا لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی، دل بے چین ہو رہا تھا۔ کیا واقعی اسے کسی مرد نے استعمال کیا ہوگا؟ کیا واقعی؟ میں جاننا چاہتا ہوں کیوں میں اتنا پریشان ہو رہا ہوں۔ وہ رات بھر یوں ہی کروٹیں بدلتا رہا، اسے نیند نہیں آئی۔ بالکونی میں جا کر سگریٹ پینے لگتا تو کبھی کچھ کرنے لگتا۔ ابھی تک ایک دفعہ بھی اسے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ نیچے آیا اور سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ بیٹا، تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ دادا جان نے سنجیدگی سے کہا۔ دادا جان، ابھی تک میں نے کچھ بھی نہیں سوچا اس کے بارے میں۔ آپ لوگ مجھ سے کوئی بات بھی مت کریں، سوال جواب نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ ناشتہ کرنے لگا۔ مطلب ہے کوئی سوال جواب نہ کیا جائے تم سے، تو پھر معلوم ہے نا کہ سارے گاؤں میں ہمارے بارے میں کتنی باتیں بنائی جا رہی ہیں۔ شاہ حویلی کی لڑکی اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ کوئی بات نہ کی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں جی، اس کے بابا جان غصے میں بولے تو وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کی بات سن رہا تھا۔ ملازموں کو کہنے لگا کہ ایک ٹرے میں ناشتہ کمرے میں پہنچا دو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا اور بگاڑے دادا جان اس کے آپ نہیں تو اتنا سر پر اسے چڑھایا ہوا تھا تو آج کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ دلاور نے غصے میں کہا تھا تو دادا جان نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ آسیہ بیگم کہنے لگی، تو پہلے ہی تو کہتی تھی اس لڑکی کو زیادہ ڈھیل مت دو، لیکن نہیں، آپ لوگوں نے تو میری ایک نہ سنی اور اسے شہر پڑھنے کے لیے بھیج بھی دیا۔ کوئی تو اس نے گل کھلانا ہی تھا نا۔ دادا جان بھی بالکل خاموش ہو چکے تھے۔
جب وہ روم میں داخل ہوا تو وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے تھی۔ جب المیر کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس نے لال انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ ہی المیر کی جانب دیکھا تو وہ دوبارہ اسے گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ المیر شاہ اس کی جانب دیکھنے لگا اور نفرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ ناشتہ دے کر گئی تو المیر نے اس کے سامنے دیکھا۔ ناشتہ کرو، اس کے بعد تمہیں شہر لے کر جانا ہے، وہیں پر تم میرے فلیٹ میں رہو گی۔ یہاں حویلی والے تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے میں ویسے بھی تمہارا وجود اس قابل نہیں ہے کہ اس پاک حویلی میں تمہیں رہنے کی اجازت دی جائے، المیر نے غصے میں کہا، اور وہ کافی دیر تک المیر کی طرف دیکھتی رہی۔ یوں ہی میرے چہرے پر دیکھنے سے کوئی گناہ کم نہیں ہو جائیں گے۔ جلدی سے ناشتہ کرو اور اس کے بعد تمہیں شہر لے کر جاؤں گا ساتھ اپنا بیگ پیک کرو۔ بلکہ وہ ملازمہ کو ہی بول دیتا ہوں کہ یہ تمہارے کہہ دے کہ وہ کمرے سے باہر گیا اور کمرے ملازمہ کو کہنے لگا کہ اس کا سارا ضروری سامان اور ساری چیزیں پیک کر دو، ہمیں ابھی کے ابھی یہاں سے نکلنا ہے، شام سے پہلے نکلنا ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ رکا نہیں، آگے بڑھ گیا۔ آسیہ بیگم تو آگ بگولا ہوگی۔ کیا مطلب ہے المیر؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اپنے ساتھ رکھو گے؟ ابھی کے ابھی اسے طلاق دو۔ تم ابھی کے ابھی اپنی ہی بیوی کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ بس کر دے مما، میں کوئی اسے اپنی بیوی نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ بلا وجہ اسے مارا بھی نہیں جا سکتا۔ بس گاؤں میں یہ بات پھیلا دو کہ مار دیا ہے، اسے دفن کر دیا ہے۔ اور ہاں، ہم نے نہیں رہتی وہ اس حویلی میں، پھر آپ لوگ عزت سے رہ لینا۔ آپ لوگوں کو اپنی عزت کی پرواہ ہے۔ گھر میں کافی زیادہ ہنگامہ ہوا۔ دادا جان نے المیر کو منع کر دیا تھا کہ اگر تم نے اس لڑکی کو یہاں سے لے کر جاؤ گے تو تمہیں بھی تمہارا اس خاندان سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا، جائیداد میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ جبکہ المیر ان کی باتیں کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا۔ اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی اس وقت سبھی جذباتی ہوئے ہیں۔ کسی نے بھی ایک دفعہ بھی اس سے سوال نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی اس نے کسی کے سوال کا جواب دیا تھا۔ وہ تو یوں تھا، سب کا لاڈلا، پیار سمیٹنے والی لڑکی اب بالکل خاموشی سے کمرے میں سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ المیر کمرے میں گیا اور اس کے سامنے ایک ڈریس رکھا۔ فوراً سے اسے چینج کر لو، پہن کر باہر آؤ، ہمیں نکلنا ہے۔ اور وہ ابھی کے ابھی کل والے اسی چست لباس میں پڑی ہوئی تھی اور اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ نظریں جھکا گیا۔ کوئی ہوش نہیں تھی۔ میں نے کیا بولا ہے تمہیں؟ میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا دیکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ المیر غصے میں چلایا، جبکہ سارے گھر والے یہ چاہتے تھے کہ المیر میں مر جاؤں۔ تو آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ کیوں میرے ساتھ اس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں؟ مرنے دینا مجھے، وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر فروٹ والی ٹوکری میں پڑی وہاں پر چھری اٹھا لی، کہنے لگی، میں اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہوں نا، سب خوش ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کلائی پر رکھی ہوئی تھی۔ جب المیر غصے سے اس کے پاس گیا اور اس کے پاس ہاتھ سے لے کر دور پھینکی تھی، تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میرا دماغ گھمانے کی کوشش مت کرو ورنہ منہ توڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس کے بازو پکڑتے ہوئے اسے لا کر شاور کے نیچے کھڑا کرتا ہوا شاور آن کر چکا تھا۔ یہاں ذرا ٹھنڈا پانی تمہارے وجود پر پڑے گا نا تو تمہارا دماغ ٹھکانے لگ جائے گا۔ اندر لگی آگ تھوڑی ٹھنڈی ہوگی۔ پہلے خود گناہ کیا اور پھر اس کے باوجود اب خود ہی اکڑ دکھا رہی ہو۔ وہ فریش ہو اور پھر باہر آئی تو المیر اسے گاڑی تک لے آیا گیا اور گاڑی میں گاؤں کی حدود کو کراس کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ سارے راستے سیٹ کی بیک سے ٹیک لگاتی ہوئی روتی رہی تھی اور ان کے فلیٹ تک پہنچتے شام ہو چکی تھی۔ سفر کافی لمبا تھا اور شاید راستے میں وہ روتی روتی بہت سو گئی تھی۔ جب گاڑی فلیٹ کے سامنے رکی تو اس نے ایک دم سے ہلکی شام ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، باہر نکلو، فلیٹ آ گیا ہے، اس نے غصے میں کہا تو وہ اسپات میں سر ہلاتی ہوئی گاڑی سے باہر نکل چکی تھی۔ اس کے پیچھے فلیٹ کے اندر داخل ہوگی۔ تمہیں معلوم ہے کہ جب ہم لوگ ہنی مون پر جائیں گے تو نہ سب سے پہلے آ کر ہم نے ایک رات اسی فلیٹ میں گزارنی ہے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے یہ فلیٹ کتنا پسند ہے اور میں نے یہ اسپیشل تمہارے لیے ہی لیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں پر میں اپنی محبوبہ بیوی کے ساتھ بہت خوبصورت لمحات گزاروں گا۔
फ्लैट में कदम रखते ही अलमीर की बातें उसके कानों में गूंजने लगी थी और उस फ्लैट के बारे में शायद किसी को भी नहीं पता था, कोई भी नहीं जानता था। ये सिर्फ अलमीर और उस हुनैन ही जानते थे। और